السلام علیکم ویورز، آج ہم آج کا لیکچر جو ہے ہماری ایک کتاب کی ریویو پہ ہے جس کا نام جو ہے عدالت میں سیاست ہے۔ اس کے اوپر مختلف چیپٹرز ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، کس چیپٹر میں کیا ڈسکشن کی گئی اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے حساب سے جو نام ہے، جو لسنرز ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ میں آپ کو جو جوڈیشری کی پروسیس ہے اس کا سمجھ آئے گا، آپ کو بہت ساری ایونٹس جو ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ اس حساب سے جو ہے ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ یہ جو ٹائٹل پیج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ اس کا ٹائٹل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں فرنٹ کور جو ہے پیج جو ہے وہ اس طرح، یہ رائٹر ان کے، اور یہ جو ہے اس طرح کی، تو اس میں ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ساری کس طرح، کیا چیز تھی اس میں، کیا کیا چیز ہے، آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو اس کی فہرست ہے، ٹیبل آف کانٹینٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اندر ٹوٹل جو ہے 9 چیپٹرز ہیں۔ 9 چیپٹرز کے حساب سے سب سے پہلے ٹائٹل ہے جو آپ کو بتا دیا لکھا ہوا، انصاف جو ہے، پیش لفظ جو ہے، یہ انٹروڈکشن وغیرہ ان کو آپ چھوڑ دیں۔ تو سب سے پہلے ہم چیپٹر 3 سے شروع کرتے ہیں، جو مین چیپٹر ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا، سچ کی راہ، سچ کی راہ کا شہید۔ پریکٹیکلی یہ جو چیپٹر ہے یہ وہاں سے لیا گیا۔ اگر آپ لوگوں نے سوکریٹیز کے بارے میں سنا ہوگا جس کو سقراط کہتے تھے، تو اس کی جو ہے ڈائلیکٹک فلسفی بڑی مشہور تھی۔ ڈائلیکٹس کے اوپر وہ بات کرتے تھے کہ ڈائلیکٹ کیا ہے، ڈائلیکٹزم کیا ہے، سچ کے اوپر کیا ہے۔ ان کو جو ہے پوائزن دے کے مار دیا گیا تھا۔ تو یہ چیپٹر اصل میں اس کے اوپر ہے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے گریکس جو تھے، جس میں ایتھنز جو تھا اس کے اندر فلسفی اور ڈیموکریسی کا بڑا رول تھا۔ اس میں جو ہے سوکریٹیز کا جو پورا واقعہ ہے جس میں ان کو ٹرائل کیا جاتا ہے، یہ پریکٹیکلی ٹرائل کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جس میں ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے یوتھ جو ہے جنریشن ان کو کرپٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہی بتاتے ہیں کہ لاز کس لیے بنائے جاتے ہیں۔ لاز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے مطلب کرپٹ کرنے سے بچایا جائے، ایک سسٹمیٹک وے میں ایک سسٹم کے اندر لایا جائے۔ اگر لا وہ چیزیں نہیں کر رہی تو پھر تو اس کا مطلب وہ جو لاز جو ہے وہ فلاز ہیں۔ وہ کہتے ہیں لاز جو انسان نے بنائے وہ سبجیکٹ ٹو فلا ہے، اس لیے ان میں امینڈمنٹس اور چینجز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پریکٹیکلی سوکریٹیز کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے فلسفی کے اوپر زور دے رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ تھنک کریں، سوچیں، لیکن لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، زبردستی لاز کے تھرو ان کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اصل میں بحث یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں سکھا نہیں رہا بلکہ میں ان کو سوچنے کی صلاحیت دے رہا ہوں۔ ان کو یہ پابند کیا جاتا ہے، آپ ان کو 3 کنڈیشنز دی جاتی ہیں کہ یا تو آپ چپ کر جائیں، یا تو شہر چھوڑ دیں، یا تو ڈیتھ سجسٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہر کیوں چھوڑوں، میں کہیں پہ بھی جاؤں گا تو میں نے جو ہے یہی کام کرنا ہے۔ تو جب آپ لوگ اپنے لوگ مجھے ٹولریٹ نہیں کریں گے تو باہر والے کیسے ٹولریٹ کریں گے، اس لیے نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری بات، چپ رہو تو جب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو، ان کے مائنڈس کو جو ہے نالج دوں اور ان کو سکھاؤں، پھر میں چپ کیسے رہ سکتا ہوں۔ جہاں تک ڈیتھ کی بات ہے، اگر لاز یہی پریفر کرتی ہیں اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے مارنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میں ڈیتھ کو قبول کروں گا۔ حالانکہ ان کو راستہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ بھاگ سکتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا چیپٹر ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں جو انگلش میں آپ پڑھتے ہیں ٹرائل آف سوکریٹیز کے نام سے، یہ اس کے اوپر ہے۔ سمجھ لیں ایک حساب سے اس کا یہ اردو ٹرانسلیشن ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ڈائلاگز ہوتے ہیں جس میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوکریٹیز کس طرح اس ڈیبیٹس میں جو ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں، بہت بڑے فلاسفرز بنتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان اصل میں نالج کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، صرف بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، اصل میں نالج جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے پریکٹیکلی آپ کو پہلا چیپٹر جو ہے پوری ڈیٹیل دے گا کہ سوکریٹیز کی جو ٹرائل تھی وہ کیا تھا، وہ صحیح تھی غلط تھی، اس کو جو ڈیتھ سینٹینس دیا گیا، جوری کا سسٹم بتایا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کی جو اوپینین تھی وہ مانی جاتی تھی، کاؤنٹس ووٹ ہوتے تھے، لوگ سنتے تھے اور ووٹ دیتے تھے، اس حساب سے فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ جو ہے گریکس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا۔ سیکنڈ جو چیپٹر جس کو یہاں پہ 4 نمبر دیا گیا وہ جو ہے توہین عدالت اور پھر عدالت کی توہین۔ اس میں جو ہے یہ جو نواز شریف کے جو سیکنڈ ٹینیور تھا جس میں وہ پرائم منسٹر بنتے، جس کے اوپر عدالت کے اوپر ایک حملہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے چیپٹر اس سے ڈیل کرتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر جو ہے اصل میں جب امینڈمنٹ جو ہوتی ہے 58(2)B، جس میں پریزیڈنٹ کے پاورز جو ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کے، اس کو ختم کیا جاتا ہے 13th اینڈ 14th امینڈمنٹ سے۔ تو کورٹ جو ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرتی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کورٹ کے خلاف کہ کورٹ کی جو ہے یہ اسٹیپ جو ہے آئین میں مداخلت ہے۔ تو کورٹ جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی جو چیف جسٹس ان کی سربراہ میں جو ہے وہ کنٹمپٹ اپلیکیشن نواز شریف کے خلاف موو کرتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ اور جوڈیشری یا لیجسلیچر اور جوڈیشری جو ان کے بیچ میں ٹکراؤ آ جاتی ہے۔ تو پھر عدالت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، یہ بڑا مشہور کیس ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ آتے ہیں توڑنے کے لیے تو چیف جسٹس بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیس چلتی ہے، بہت ڈیٹیل لمبی چلتی ہے، آخر میں نواز شریف بری ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر جو کیس ہوتا ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے، وہ عدالت کے اوپر حملہ کا نہیں ہوتا بلکہ ریمارکس کا ہوتا ہے، اور جو لوگ حملہ کر چکے ہوتے ہیں ان کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ کی مطلب سزا جو ہے لگ جاتی ہے، اور اس طرح یہ جو ہے
سولو ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جوڈیشری جو ایک قابل اعتماد ادارہ ہوتا ہے اس کی ساخت کو کتنا نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ سارا میں جو پوری پروسیڈنگز ہیں وہ آپ کو اس میں نظر آئیں گی. ہر چیپٹر جو ففتھ ہے حکومت بیرسٹر جناح کی نظر میں. اب یہ جو ہے جناح جو ہے قائد اعظم ان کے اوپر ایک چیپٹر اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے کیس کا دفاع کیسے کیا. اس میں جو تلک جو ہوتے ہیں ان کے اوپر برٹش کے دور میں غداری کا جو ہے مقدمہ چلتا ہے. اس میں بیرسٹر جناح جو ہے ان کے کیس کو لیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حکومت کا طرز عمل جو ہے وہ غلط ہے, وہ اس کے اوپر غداری نہیں چلا سکتے. تو جناح کی جو پوری یہاں پہ کاروائی ایز اے وکیل جو ہے اس کے اوپر ان کی ڈسکشن ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک انڈین ہو کے اور بی جے تلک جو ہے وہ ایک ہندو تھے, وہ پھر بھی جناح کو جو ہے اپنے وکیل سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ جو کیس جو ہے ٹرائل کورٹ میں ہار جاتے ہیں لیکن اپیل میں جا کے وہ جیت جاتے ہیں. ان کے اوپر مطلب اس سے کہ آپ اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے کہ انہوں نے جو ریمارکس یوز کے جو سوراج موومنٹ تھی ہوم رول کی اس کا مطلب یہ ایک پولیٹیکل پس منظر آپ دیکھتے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ پریکٹیکلی زیادہ تر آپ کو کورٹس کے اندر ہی ڈیٹیل بتائے گا لیکن آپ کو مقدمہ جو ہے ان کی ریئلٹی بھی بتا رہا ہوگا. اس میں جو ہے بیرسٹر جناح کے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کیس کو جو ہے بی جے تلک والا جو کیس تھا اس کو کیسے پلیڈ کیا اور انگریز جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے تھے, کس طرح جوڈیشل سسٹم ورک کر رہا تھا, آپ کو سمجھ آتی. پھر جو ہے یہ چیپٹر جو ہے نظریہ ضرورت, یہ جو ہے پھر جنرل مشرف کے دور کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. اس میں ملٹری کو لگ جاتی ہے. جب کو لگتی ہے جس کو ایمرجنسی وہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی حکومت کو جو ہے جسٹیفائی کریں کہ میں نے ٹیک اوور کیا اور وہ آئین کے مطابق ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ جس طرح ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی تھی جو فرسٹ ٹائم ایوب خان کے دور میں یوز کی گئی تھی کہ جو ہے اگر حالات ایسے ہوں تو آرمی جو ہے ٹیک اوور کر سکتی ہے اور رول کر سکتی ہے. پریکٹیکلی یہ بھی اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ پوری چلتی ہے کہ ایوب خان کے دور پہ ڈسکشنز ہوتی ہے, پھر جنرل یحییٰ خان کے اوپر, پھر ضیاء الحق کے اوپر اور پھر جو ہے اپنا جنرل پرویز مشرف کے اوپر. تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت ان کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ فوجی حکومت جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی ہے. پھر جو ہے قانون کی بالادستی کے اوپر یہ کیس ہے. کیس جو ہے پریکٹیکلی اس کے اوپر ہے امریکہ کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن تھا امریکہ کے اندر. ایک کیس چلتا ہے, ایک بہت زبردست کیس ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی فیملی ہوتی ہے, وہ جو ہے ٹیکس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس ایویژن کرتی ہے, چوری کرتی ہے, غلط مطلب ڈاکومنٹس جمع کرتی ہے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی رائل فیملی ہوتی ہے, اس کو پنش کیا جاتا ہے. اور وہ کورٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹینڈ لیتی ہے کہ جب بڑے لوگ جو امیر لوگ جو ہیں وہ غلطی کریں گے اور ان کو سزا نہیں دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ غریب عوام کے اوپر آئے گا. تو اس سے وہ کہتے ہیں جب امیر غلطی کرے گا اس کو زیادہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ ٹیکس سے چوری کر رہا ہے. لیکن غریب جو ہوتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے, اگر وہ چوری کرتا ہے وہ صرف اپنی فائدے کے لیے کرتا ہے, لیکن امیر کی جو چوری ہوتی ہے پوری سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. پھر جو ہے یہ لاسٹ والا کیا عدالتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے. یہ پھر ایک جوڈیشل ڈیبیٹ ہوتی ہے, یہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے اس لیے ہم اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیب اس میں آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کا کیس ہوتا ہے سوئس بینک کا, جس میں جو ہے ان کے اوپر الزام لگا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس جو ہے ایویڈ کیا اور جو پراما ٹائپ جو آپ کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹ جو ہے منی لانڈرنگ وہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. تو یہ چیپٹر جو ہے بے نظیر اور نواز شریف کی کرپشن کے اوپر ہے. لاسٹ والا جو کیس ہے اللہ بہتر جانتا ہے, یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں نا انصاف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو یہ ایک کیس دیا ہوا ہے کہ دنیاوی حساب سے جو ہے کیس جو ان کا نہیں بنتا تھا, وہ آ رہے تھے لیکن اللہ کی شاید مدد تھی کیا تھی جو سارے جو ہیں ان کے حق میں وہ جو آتا ہے خواجہ غلام نظام الدین جو ہے وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے ولی ہے اور انہوں نے کہا آپ جائیں اور آپ کیس جیتیں گے. اس کے اوپر ڈسکشن ہے. تو پریکٹیکلی یہ جو پوری بک ہے یہ آپ کو عدالت کے اندر گھمائے گی, آپ کو ججوں کی مینٹلٹی بتائے گی, آپ کو وکلاء کی مینٹلٹی بتائے گی, سوسائٹی کی سوچ بتائے گی, پولیٹیشنس کی بتائے گی, آرمی کی بتائے گی. تو اگر آپ اس سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس پاور کو کنٹرول کیا ہوا ہے, جو عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, فوج ہے اور وکلاء ہیں, وہ کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح اس کو ریوالو کرتے ہیں. تو پالیٹکس کو آپ کہہ سکتے ہیں ملک کی پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے, فوج کی سوچ کو سمجھنے کے لیے, عدالت کی سوچ کو سمجھنے کے لیے, وکیلوں کی سوچ کو سمجھنے کے لیے آپ اگر اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں اور ایک مائنڈ اوپننگ آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پورا سسٹم ورک کر رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ وہی چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. آئی ہوپ یہ بک جو ہے آپ لوگوں کو ایک انسائڈ ریویو بہت پازیٹیو ایک اسپیکٹ دے گی اور شاید آپ کو انکریج بھی کرے پڑھنے کے لیے. نہیں تو کم سے کم آپ کو جو ہے ایک اوور ویو مل جائے گا کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ پالیٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے, عدلیہ میں کیا ہوتا ہے, ججز کیسے فیصلے کرتے ہیں, ان کے اندر خلافات کیسے آتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں
سمجھ آئیں گی۔ اور ایز آپ کہہ سکتے سٹیزن آپ کو شاید یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت چیزیں رائٹس، جوڈیشل سسٹم، پالیٹکس ان سے جو ہے وہ کرتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میچ کرتی ہیں، اوور لیپ کرتی ہیں ایک دوسرے سے۔ کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔